क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से कैसे जिंदा होंगे। दोस्तों, अब यहाँ ये भी आपको बताते हैं कि क़यामत के दिन लोग अपनी कब्रों से कैसे जिंदा होंगे, लोगों का हिसाब कैसे होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन मैदान हशर में लोगों को नंगे पाँव और नंगे बदन जमा किया जाएगा, तो ये सब सुनकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द और औरत सबका यही हाल होगा और वो आपस में एक दूसरे को नंगा देखेंगे? यानी इस तरह तो औरतें मर्दों को और मर्द औरतों को नंगा देखेंगे, तो फिर सबको ओरियां हालत में जमा करने में क्या मसलहत है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क़यामत के दिन का मामला इससे भी कहीं ज़्यादा सख्त और होलनाक होगा कि कोई किसी की तरफ निगाह उठाकर देखना ही भूल जाएगा। मतलब यह है कि क़यामत के दिन मैदान हशर में गो तमाम लोग नंगे आएंगे, लेकिन हर शख्स की उर्यानियत एक दूसरे की निगाह से ओझल होगी और कोई किसी को नंगा नहीं देखेगा, क्योंकि उस दिन का मामला ही ऐसा होगा कि हर शख्स अपनी अपनी फ़िक्र में मुस्तग़रिक़ होगा। हर तरफ नामा एमाल फैले होंगे और लोग हिसाब व मुआख़ज़ा के मराहिल और क़यामत की होलनाकियों में इस तरह गिरफ्तार होंगे कि किसी को किसी की खबर नहीं होगी कि कौन किस हाल में है, और किसी को किसी की तरफ निगाह उठाकर देखने का मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि कुरान करीम में फरमाया गया कि दोज़खी मुंह के बल चलकर मैदान हशर में आएंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन मुशरिक इंसान कहेगा, ए काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराया होता। नाज़रीन, इस आयत में उन मुशरिकीन की हालत को बयान किया गया है जो कहते थे रिज़्क़ हमें अल्लाह ताला के सिवा हमारे बुत देते हैं। तो याद रखें, जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी, उसका ठिकाना जहन्नुम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। शिर्क की माफ़ी क्यों नहीं और मुशरिक पर जन्नत क्यों हराम है? दोस्तों, उलमा ने इस बात को समझाने के लिए बड़ी खूबसूरत मिसालें दी हैं, जिनमें से एक मिसाल मियाँ बीवी के रिश्ते की दी गई है। वो इस तरह के एक सलीमुल फितरत शख्स कभी अपनी बीवी में दूसरे की शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक तरफ तो अपनी बीवी के लिए दिन रात मेहनत करके कमा रहा हो, उसे खिला पिला रहा हो और उसे हर सहूलत फराहम कर रहा हो। दूसरी तरफ अगर उसे ये मालूम हो कि उसकी बीवी की दिलचस्पी, मोहब्बत और ताल्लुक़ उसके साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ है, या वो उन हकूक़ में जो ख़ास उसके लिए हैं किसी दूसरे को भी शरीक करती है, तो अपनी बीवी की ये गलती वो कभी माफ़ ना करेगा। हाँ, बाकी जितनी भी खामियाँ हो वो माफ़ की जा सकती हैं, और उन कोताहियों के साथ भी ये ताल्लुक़ तमाम उम्र निभ सकता है और निभता है। लेकिन एक बीवी की तरफ से शौहर के ख़ास हकूक़ में दूसरों की शराकत एक ऐसी गलती है जिसको एक ऐसा शौहर जिसकी फितरत मसख़ ना हो चुकी हो कभी माफ़ ना करेगा। अभी तो बात समझाने के लिए महज एक मिसाल है और एक ऐसे इंसानी रिश्ते का हाल है जो चंद लफ्ज़ों से टूट जाता है, और जिस रिश्ते की खालिक व मखलूक के रिश्ते से कोई निस्बत ही नहीं। गौर फरमाइए कि अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ खालिक और मखलूक का है, जो कि हमारा सबसे पहला अटूट रिश्ता है। हम अल्लाह को अपना खालिक व मालिक व रब माने या ना माने, वो बहरहाल हमारा खालिक व मालिक व रब है। जिस तरह कोई अपने वालिदैन के रिश्ते से इनकार नहीं कर सकता, इसी तरह अपने खालिक के रिश्ते का भी इनकार नहीं कर सकता। इसी मिसाल से उलमा ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमें किसी दूसरे की शिरकत के बगैर पैदा तो अल्लाह करता है, रिस्क देता है, हम सारी ज़िंदगी उसी के इंतज़ाम पर जीते हैं, और कहीं एक लम्हे के लिए भी कोई दूसरा हकीकतन हमारी ज़िंदगी बरकरार रखने के अमल में शरीक नहीं होता। तो भला खुदा की गैरत क्यों यह गवारा करे कि हम उसकी मखलूक होकर उसके साथ किसी दूसरे को शरीक करें। हमें ज़िंदगी वो अता करे और हमारी नियाज़मंदियाँ दूसरों के लिए वक्फ हों। हम रिस्क खाएं अल्लाह का, ज़िंदा रहें अल्लाह की मेहरबानी से, और हमारा खौफ और हमारी उम्मीदें दूसरों से वाबस्ता हों। हमें सब कुछ अता अल्लाह फरमाए और हम सर झुकाएं औरों के दरों पर जो खुद हमारे जैसे बेबस कमज़ोर मखलूक हैं। प्यारे दोस्तों, हर मोमिन व काफिर अल्लाह ही की तरफ रुजू करने वाला होना चाहिए, उसके सिवा कोई जाए पनाह नहीं। अजाब के वक्त कोई भी सिवाय उसके काम नहीं आ सकता। जैसे कुरान करीम में फरमाने बारी ताला है कि हमारे अजाब देकर कहने लगे कि हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाते हैं, और उससे पहले जिन्हें हम शरीक इलाही ठहराया करते थे उनसे इनकार करते हैं।
اور جیسے کہ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا تھا کہ جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا کہ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں، اس وقت جواب ملا کہ اب ایمان قبول کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسدوں میں شامل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 گناہوں سے بچو جو ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایمان کو ہلاک کر ڈالتا ہے، اور جادو کرنا اور اس جان کو مارنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے لیکن حق پر مارنا درست ہے، اور سود کھانا، یتیم کا مال کھا جانا، اور لڑائی کے دن کافروں کے سامنے سے بھاگنا، اور شادی شدہ ایماندار پاک دامن عورتوں کو جو بدکاری سے واقف نہیں تہمت لگانا، یہ سب اعمال ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور بدترین جرم ہے۔ یہ ایسا بھیانک و گناہگار کام اور ایسی خوفناک غلطی کہ جو شخص شرک میں ملوث رہا اور توبہ کیے بغیر مر گیا اور اللہ کے ہاں اس حال میں حاضر ہو کے ساتھ میں شرک لیے ہوئے ہے تو اس کا یہ گناہ اسے دوزخ میں لے جائے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب میں ناقابل معافی گناہ ہے اور اس کے مرتکب پر اللہ نے جنت حرام کر دی۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ ناظرین، اس آیت میں کفار کا حال اور ان کا برا انجام بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ جہنم کو، وہاں کی طرح طرح کے عذابوں، وہاں کی بدترین سزاؤں، توق و زنجیر کو دیکھ لیں گے، اس وقت ہائے وائے مچائیں گے اور تمنا کریں گے کہ کیا اچھا ہو کہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں تاکہ وہاں جا کر نیکیاں کریں، اللہ کی باتوں کو نہ جھٹلائیں اور پکے سچے موحد بن جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کفر و تکذیب کو اور سختی و بے ایمانی کو یہ چھپا رہے تھے وہ ان کے سامنے کھل گئی۔ ناظرین، اب ان کی تمنا ہوگی کہ کاش ہم دنیا کی طرف لوٹائے جائیں۔ یہ بھی دراصل طمع ایمانی کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ عذابوں سے چھوٹ جانے کے لیے ہوگی۔ چنانچہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوٹا دیے جائیں جب بھی انہی نافرمانیوں میں سے پھر مشغول ہو جائیں گے، ان کا یہ قول کہ وہ رغبت ایمان کر رہے ہیں اب بھی غلط ہے۔ نہ یہ ایمان لائیں گے، نہ جھٹلانے سے باز رہیں گے، بلکہ لوٹنے کے بعد بھی وہی پہلا سبق رٹنے لگیں گے کہ بس اب تو یہی دنیا ہے، زندگانی ہے، دوسری زندگی اور آخرت کوئی چیز نہیں، نہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے۔ پھر ایک اور حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ پاک ان سے فرمائے گا، کہو اب تو اس کا سچا ہونا تم پر ثابت ہو گیا، اب تو مان گئے کہ یہ غلط اور باطل نہیں۔ اس وقت سرنگوں ہو کر کہیں گے کہ ہاں، اللہ کی قسم، یہ بالکل سچ اور سراسر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب اپنے جھٹلانے اور نہ ماننے اور کفر و انکار کا خمیازہ بھگتو اور عذابوں کا مزہ چکھو۔ ناظرین، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے،
اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا تو کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھر ہو جائیں گی، اور ان کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کیے جائیں گے، اور فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھا کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں سے جو لوگ اندھے اٹھیں گے اور ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان پیدل پہنچیں گے، اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر 1 شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، اور کسی اونٹ پر 10 آدمی سوار ہوں گے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی ساری مخلوق اس خوفناک عالم میں چپ چاپ منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت تک نہ ہوگی۔ اس دن ہر آدمی کو احساس ہو کہ آج حساب کا دن ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پھل ملنے والا ہے۔ اس طرح جب تمام مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا کہ اے مجرموں، آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروپوں کے اندر تقسیم کی ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس چیز کی پوجا کیا کرتے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقین کے ساتھ گروہ میں شامل ہو جائیں گے، اور شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو جس چیز کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے سے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمانوں کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ وہ دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد و اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق
पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। बल्कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैदान हशर में जब हिसाब किताब की इब्तिदा होगी और नाम अमाल खुलने शुरू होंगे तो लोगों को पसीना आएगा, और वो पसीना इस कदर बहेगा कि ज़मीन के अंदर 70 गज तक चला जाएगा और उनके लिए लगाम बन जाएगा, यहाँ तक कि उनके कानों तक पहुँच जाएगा। यानी वो पसीना उनके दहनों तक पहुँचकर लगाम की तरह उनके मुंह को जकड़ेगा कि वो बातचीत करने पर भी कादिर नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, हशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साल का होगा और लोग भूख और प्यास और शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाए, चाहे हमें जहन्नुम में डाल दे। और नाज़रीन, जब अहले ईमान का नंबर आएगा तो अल्लाह तबारक ताला की मोहब्बत का अंदाज़ अहले ईमान से कुछ भला होगा। एक मोमिन आदमी तबारक ताला अपने करीब लाएगा और इस पर अपना अमन और रहमत डाल देगा, और अल्लाह तबारक ताला उस मोमिन से सवाल करेगा कि तूने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया था। तो उस वक्त मोमिन अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में अर्ज़ करेगा, हाँ या रब्बुल आलमीन, मैंने फ़लाँ फ़लाँ गुनाह किया था। तो इस तरह अल्लाह तबारक ताला उसके बाद उसके उस गुनाह के बारे में सवाल करता जाएगा और वो अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता जाएगा। और उस वक्त वो मोमिन सोचने लगेगा कि अब तो मैं ज़रूर हलाक हो जाऊँगा और जहन्नुम में डाल दिया जाऊँगा। उस वक्त अल्लाह तबारक ताला की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाएगा कि मैंने तेरे गुनाहों पर दुनिया में भी पर्दा डाला था और तेरे गुनाहों पर आज भी पर्दा डाल रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला उस मोमिन को जन्नत में भेज देगा। नाज़रीन, जब ये सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और तमाम लोगों से उनके हकूक़ के मुतालिक सवाल कर लिए, तो उसके बाद मैदान हशर का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा और मैज़ान को सजाया जाएगा। तमाम इंसानों के नाम अमाल अपनी आखिरी शक्ल में वज़न होने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैज़ान कायम किया जाएगा और इस मैज़ान में जिन लोगों की नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो लोग कामयाब होंगे, और जिन लोगों के गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो लोग नाकाम तरीन लोग होंगे, और जो कामयाब लोग होंगे वो जन्नत में चले जाएंगे, और जो नाकाम लोग होंगे और जिनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा वो जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाएंगे। वो दिन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ख़ास उन उम्मतियों के लिए होगी जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नादार लोग होंगे। उस दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनहगार उम्मत की शफ़ाअत फरमाएंगे और अल्लाह तबारक ताला अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कबूल फरमाएगा। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, बतौर मुसलमान हर शख्स की तमन्ना और आरज़ू होती है कि उसे मैदान हशर की तलखियों से महफूज रखा जाए और उस नफ्स नफसी के आलम में हजूर शाफ़ यौम नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उसका मुकद्दर बने। कोई बड़े से बड़ा आबिद, जाहिद, मुत्तकी, वली और गौस भी ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत उसके अपने अमाल पर हो जाएगी। यही वजह है कि सहाबा कराम और ताबीन रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक हर मुसलमान मर्द औरत अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत ज़रूर मांगता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज़ शफ़ाअत दरअसल पूरी इंसानियत पर अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है। बल्कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ऐसी 5 चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गईं। 1 माह की मुसाफत तक रोब से मेरी मदद फरमाई गई। मेरे लिए तमाम रुए ज़मीन मस्जिद और पाक करने वाली जाए तयम्मुम बना दी गई। लिहाजा मेरी उम्मत में से जो शख्स भी जहाँ नमाज का वक्त पाए तो वहीं पढ़ ले। मेरे लिए अम्वाल गनीमत हलाल कर दिए गए जो मुझसे पहले किसी नबी के लिए हलाल न थे। मुझे शिफ़ात अता की गई और पहले नबी एक ख़ास कौम की तरफ मबूस होता था जबकि मुझे तमाम लोगों की तरफ मबूस किया गया। इसी तरह हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ लोग दरिया की मौजों की मानद बेकरार होंगे। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, आप अपने रब की बारगाह में हमारी शिफ़ात कीजिए। वो फरमाएंगे, ये मेरा मकाम नहीं, तुम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाओ क्योंकि वह अल्लाह के खलील हैं। बस लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे।
جس پر وہ فرمائیں گے میرا منصب یہ نہیں ہے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہیں۔ بس وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے، وہ فرمائیں گے میرا منصب یہ نہیں ہے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ روح اللہ ہے، اس کا کلمہ ہے۔ پس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے میرا یہ مقام نہیں ہے تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پس لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا ہاں آج شفاعت کا منصب تو میرے پاس ہی ہے۔ پھر میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا تو مجھے اجازت مل جائے گی، اور مجھے ایسے حمدیہ کلمات الہام کیے جائیں گے جن کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا جو اب مجھے مستحضر نہیں ہے۔ پس میں ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کروں گا اور اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سو مجھے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہو تمہیں سنا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت، پس فرمایا جائے گا جاؤ اور جہنم سے اسے نکال لو جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اسی طرح دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں نے حدیث کے ساتھ تمہاری بے پناہ رغبت دیکھی ہے۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں میدان حشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کیا اگر آپ وہاں نہ ملیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا اگر وہاں بھی نہ ملیں تو کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مجھ کو حوض کوثر پر تلاش کرنا، کیونکہ ان تین جگہوں میں سے ہی کسی جگہ پر میں ہوں گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن روئے زمین کے جملہ درختوں اور مٹی کے ڈھیلوں کی مقدار کے برابر اپنی امت کے افراد کی شفاعت کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے اور میرا ممبر خالی رہے گا۔ میں اس پر نہ بیٹھوں گا بلکہ اپنے رب کریم کے حضور کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد کہیں بے یار و مددگار رہ جائے۔ بس میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلدی فرما دے۔ بس ان کو بلایا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا، کچھ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور کچھ میری شفاعت سے۔ میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کا پروانہ بھی عطا کر دیا جائے گا جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا۔ جب میں داروغہ جہنم کے پاس آؤں گا تو عرض کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی امت میں سے کوئی بھی دوزخ میں باقی نہیں چھوڑا جس پر اللہ رب العزت ناراض ہو۔ پیارے دوستو امت کا اس پر اجماع ہے اور اس کا انکار کوئی مومن نہیں کر سکتا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عقیدہ ایمان کا جزو لا ينفک ہے۔ متفق علیہ حدیث مبارکہ سے بات حتمی طور پر ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے جملہ اہل محشر مستفید ہوں گے، اور یہ شفاعت بطور خاص ان گناہ گاروں کے لیے بھی ہوگی جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہونے کے باعث جہنم کے حقدار ٹھہرائے جا چکے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کی وجہ سے ہر امتی جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صالحین و نیکوکار اپنے محبین اور تعلق داروں کے ہاتھ تھامے ہوئے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ اپنے احباب کو ایک زنجیر کی طرح
اپنے ہاتھوں کے کلاوے میں لیے ہوئے ہوں گے اور گنہگار ان کے ساتھ بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے۔ اب محترم خواتین و حضرات، آئیں مل کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ایمان کو ہر حالت میں سلامت رکھنا، اسی ایمان اور اسلام پر ہمارا جینا مرنا ہو، اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب آسان فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین یا رب